واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کو تھوڑا سا بیان کر کے اپنی گفتگو اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی درود پاک کا ورد کروا رہے تھے، اسی لیے ہم سب کھڑے ہو کے درود پاک کا ہم نے ورد کیا۔ اس مہینے کے اندر تو جتنا بھی آقا کریم علیہ السلام پہ درود پاک کی کثرت کی جائے کم ہے، ویسے ہی ہر لمحہ ہر گھڑی حضور پہ درود پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک سے آغاز کرتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ بڑی پیاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سننے کی طاقت عطا فرمائی، اتنی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے کائنات کی کوئی شے بھی پکارے، کائنات کی کوئی چیز بھی بولے، یہ 3 چیزیں ان کی آواز سن لیتی ہیں۔ قوت سماعت کا اندازہ آپ خود لگا لیں، دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی بولے تو یہ 3 چیزیں فوراً سن لیتے ہیں۔ نمبر 1 جہنم، کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اے مالک مجھے جہنم سے بچا، دوزخ کی آگ سے پناہ عطا فرما، فوراً آمین کہتی ہے، اے مولا یہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ عطا فرما۔ نمبر 2 جنت، جب کوئی بندہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت فوراً آواز سنتی ہے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، میرے فوج شدگان کو جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ مرنے کے بعد بے حساب میری مغفرت فرما کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ تو جب بندہ کسی بھی انداز سے جنت کا سوال کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت فوراً اس کی آواز سنتی ہے اور کہتی ہے آمین، یعنی یا الہی قبول فرما، جو یہ مانگ رہا ہے اے مالک یہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہے تو اس کو جنت عطا فرما دے، تو اس کو مجھ میں جگہ عطا فرما دے۔ نمبر 3 تیسری کون سی چیز ہے؟ گنبد خضرا پہ کھڑا ہوا آقا کا نوکر، وہ دربان، وہ فرشتہ جو روضہ رسول پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کائنات کے کسی کونے سے کوئی بھی میرے آقا پہ درود پڑھے، وہ اس بندے کا درود سنتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں امتی ہے، باپ کا نام فلاں ہے، فلاں جگہ سے یوں درود اس نے بھیجا ہے، یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، سیدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدر۔ حدیث ایک ہی ہے، یہ حضور کا فرمان، لیکن سمجھنے کے انداز 2 ہیں۔ 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نا یہاں پہ، سمجھنے کے انداز 2 ہیں۔ ایک کہتے ہیں دیکھا نا حدیث سے ثابت ہو گیا، ہم کہتے تھے نا کہ حضور درود نہیں سن سکتے، تو وہ جو ہم کہتے تھے ایک فرشتہ قبر پہ کھڑا ہوا ہے وہ پہنچاتا ہے، تم یہاں سے پکارتے ہو تو حضور نہیں سن سکتے، ایک یہ انداز ہے۔ جس طرح ایک ہوا ہوتی ہے نا، ہوا اگر ہوا کسی روڑی سے کسی گندی جگہ سے گزر کے آئے تو اپنے اندر بدبو لے کے آتی ہے، اسی طرح وہی ہوا کسی باغ سے گزر کے آئے، پھولوں سے گزر کے آئے تو وہ اپنے اندر خوشبو لے کے آتی ہے۔
اسی طرح کے دو انداز ہیں. تو جب اس طرح کا بندہ ہوگا جس کا سینہ بغض رسول سے بھرا ہوا ہوگا تو اس طرح کی بولی نکلے گی. تو اگر کوئی عاشق رسول ہوگا, اس کے رسول کی چنگاری اندر ہوگی, کوئی محبت رسول ہوگی, تو پھر وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں, دیکھ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور پہ کھڑے ہوئے دربان کی, نوکر کی, خادم کی یہ شان ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا. تو جب نوکر کی یہ شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس کی اتنی قوت سماعت ہے, کائنات کے اندر سے کوئی کہیں سے بھی پکارے وہ اس کی آواز سنتا ہے. تو حضور کی بارگاہ میں وہ اس لیے پیش کرتا ہے, حضور نے فرمایا کہ جو اہل محبت ہیں مجھ پہ محبت سے درود پیش کرتے ہیں ان کا درود تو میں خود سنتا ہوں. باقیوں کا درود حضور کی بارگاہ میں فرشتے کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے, لیکن حضور ڈائریکٹ ان کا سنتے ہیں جو عقیدت سے پیش کرتے ہیں, جو محبت سے پیش کرتے ہیں, خلوص سے پیش کرتے ہیں. تو جب درود پاک پڑھا جائے نا تو یوں پڑھیں جس طرح ہم مگن ہو کے جب نوٹوں کی دھتی ہو نا تو نوٹوں کو گن رہے ہوتے ہیں, ایک بھی نوٹ جو ہے نا وہ ڈبل نہیں جانے دیتے اور ایک بھی نوٹ جیلی نہیں جانے دیتے. تو یوں مگن ہو کے جس طرح نوٹوں کو بندہ گن رہا ہوتا ہے پوری توجہ لگا کے, تو یوں بندہ پورے خلوص کے ساتھ پوری توجہ اپنی گنبد خضرا کی طرف کر کے, گنبد خضرا کا تصور باندھ کے, آنکھیں بند کر کے جب نبی پہ درود پڑے گا نا تو آقا خود درود سنیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, دونوں ہاتھوں لہرا کر کہو یار لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں, پھر مختصر تشریح کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ, ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجے. کس لیے بلا کہ اپنے جیسا کہو, ان کو اپنے عقل کے ترازوں پہ تولو, ان کو ناپو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ, ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجے. کس لیے بھیجے ہیں؟ إِلَّا لِيُطَاعَ, تاکہ ان کی پیروی کی جائے, ان کو آئیڈیل بنایا جائے, ان کا حکم مانا جائے. ہم نے اس لیے رسول بھیجے. اب آگے جو میں عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے وہ فرمایا ہے جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے, جو صحابہ کا عقیدہ ہے, جو سلف خلف اور تابعین کا عقیدہ ہے. کچھ آج کل شیطانی گروہ ہیں جو گندی فکر رکھتے ہوئے اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر ایک غلط سوچ پرووائڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, جب تم میں سے کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے, گناہ ہو جائے, غلطی کر بیٹھے, کوتاہی ہو جائے, تو پھر کیا کرے؟ جاءوكَ, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, پھر وہ اللہ سے معافی مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں. کسی سے زیادتی ہو جائے, اپنی جان پہ ظلم کر لے, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جائے, اللہ سے معافی مانگے اور نبی پاک اس کی سفارش کریں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اللہ کو تواب اور رحیم پاؤ گے, بخشش کرنے والا, مہربان پاؤ گے اللہ کو. اب یہاں پہ کچھ مولویوں نے کہا کہ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ کافر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی زندہ نہیں ہے تو پھر حضور کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جب قبر میں ہی کوئی زندہ نہیں ہے تو پھر قبر پہ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمیں یہ کہنے سے پہلے کہ نبی قبر کے اندر زندہ نہیں ہے, پہلے اپنے لوگوں کی تاریخ پڑھ لو, اپنے گھر کے اندر ذرا جھانک کے دیکھ لو. مولانا مودودی صاحب سے لے کر مولانا محمد شفیع دیوبندی تک, مولانا محمد شفیع صاحب سے لے کر ادریس کاندلوی تک, ہر ایک نے لکھا ہے کہ جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں, حضور سے سفارش کرواتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے. یہ سارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح یہ آیت کے اندر حکم صحابی کے لیے ثابت تھا, قیامت تک آنے والے آخری مومن کے لیے بھی حکم اسی طرح ثابت ہے کہ وہ آج بھی حضور کی بارگاہ میں جائے, حضور سے سفارش کروائے تو اللہ اس کو معاف فرما دے. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ ہمارے حضور آج بھی زندہ ہے, تو جو مر گیا تو پھر اس کے پاس تو جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے.
تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی پاور سے ہمارا نبی زندہ ہے، اور جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں کرم نوازی فرما سکتے ہیں۔ اچھا، ایک عالم دین کو وہ بندہ کہنے لگا کہ تم اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو، اچھا یہ تو بتاؤ حضور کی عمر کتنی تھی؟ وہ عالم صاحب فرمانے لگے 63 سال۔ کہنے لگا نہیں، نبی کو اگر زندہ مانتے ہو تو پھر 1400 سال عمر مانو۔ آپ فرمانے لگے نہیں، 63 سال حضور کی زندگی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، 1400 سال، یا تو پھر اگر 63 سال ماننی ہے تو پھر حضور کو زندہ نہ مانو، اور اگر حضور کو زندہ ماننا ہے تو پھر 1400 سال حضور کی عمر مانو۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تھا 40-42 سال کا۔ اس نے کہا 40 سال۔ تو عالم صاحب کہنے لگے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم میری عمر 40 سال ہے۔ وہ سنی عالم تھے، وہ کہنے لگے نہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے شناختی کارڈ نکال لیا جیب سے، کہنے لگا یہ دیکھیں میری عمر 40 سال ہے۔ آپ فرمانے لگے جھوٹ ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ماں باپ سے جا کے پوچھ رہے میری عمر 40 سال ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ سن، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو یہ مدت ہوتی ہے 9 ماہ۔ تو جو پہلے 4 مہینے ہوتے ہیں اس وقت تو کوئی نطفہ بنتا ہے 40 دن، 40 دن خون بنتا ہے، پھر 40 دن گوشت پوشت، پھر 40 دن صورت بنتی ہے، 40 دن لگا کے 120 دن یعنی 4 ماہ تک تو بندہ مردہ ہوتا ہے۔ جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اگلے جو 5 ماہ ہوتے ہیں وہ بندے کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ عالم صاحب کہنے لگے تو کہتا ہے میری عمر 40 سال ہے، وہ 5 ماہ جو ماں کے پیٹ کے اندر اس کو ستاتا رہا وہ عمر کدھر گئی؟ تو تیری عمر 40 سال تو نہ ہوئی، وہ عمر بھی تو بیچ میں گن، تو وہ زندہ نہیں تھا اس عمر کے اندر، ماں کے پیٹ میں زندہ تھا۔ کہنے لگا وہ تو اور جہاں تھا، عمر تو وہ گنی جاتی ہے جو سامنے آتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے۔ عالم صاحب فرمانے لگے یہ تو ہم تجھے سمجھانے لگے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زندگی اور قبر والی زندگی یہ اور جہاں ہے۔ زندگی صرف وہی گنی جاتی ہے، عمر وہی گنی جاتی ہے جو سامنے آتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے۔ تو ظاہری عمر تھی 63 سال، تو جو عمر سامنے آئی تھی وہ 63 سال تھی۔ باقی کی زندگی اگرچہ حضور زندہ ہے وہ نہیں گنی جائے گی۔ اچھا ایک اور بات، اچھا پھر حضور اگر زندہ ہے، اگر مان لیتے ہیں زندہ ہے تو پھر قبر تو بند ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، تو پھر کس طرح زندہ ہے بند قبر کے اندر؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور خود سے زندہ ہے، اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی پاور سے زندہ ہے۔ تو اللہ کس چیز پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اگر بند انڈے کے اندر نہ کوئی سوراخ، نہ کوئی دروازہ، نہ کھڑکی، ایک چوزے کو زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ نبی کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سنا نہیں ہے؟ ماں نے فرعون کے ڈر سے اپنے بچے کو صندوق کے اندر ڈالا اور پھر سارے سوراخ بند کر دیے، صندوق کے اندر روئی لگائی اور پھر سارے سوراخ ارد گرد سے بند کر دیے اور دریا کے اندر ڈال دیا تاکہ صندوق کے اندر کہیں سے پانی نہ جائے، اور پھر کئی دنوں تک بند صندوق کے اندر نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے اندر تیرتے جا رہے ہیں، بند ہے صندوق اور اللہ کے نبی زندہ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بند صندوق کے اندر زندہ ہو سکتے ہیں، جب ایک چوزہ انڈے کے اندر زندہ ہو سکتا ہے، تو قبر کے اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اب صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے؟ تفسیر کبیر، امام رازی، یہ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی لکھتے ہیں۔ امام رازی کون ہے؟ اتنے بڑے مصنف ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر کسی نے قرآن صحیح معنوں میں سمجھنا ہو تو وہ تفسیر کبیر کو پڑھے۔ جتنی بھی تفسیریں ہیں سب سے اعلیٰ تفسیر وہ تفسیر کبیر ہے امام رازی کی۔ اب وہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جس کو سب سے اعلیٰ کہتے ہیں، اس کے اندر عقیدہ کا لکھا ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 21 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت اٹھا کے روضہ رسول پہ لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ یار غار آیا ہے، ایسا سے جا کے کہنا یار غار آیا ہے۔ اگر روزے کا دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے اندر داخل کر دینا،
اور اگر روزے کا دروازہ نہ کھلے تو پھر جنت البقیع میں میرا جنازہ لے جانا، وہاں دفن کر دیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اب جب وصال ہوتا ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا وصیت کر دی، یہ کس طرح روزے کا دروازہ کھل سکتا ہے، حضور کون سا سنتے ہیں، حضور کون سا قبر کے اندر زندہ؟ نہیں، جتنے صحابہ تھے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، ہر ایک نے حضرت صدیق اکبر کی وصیت پہ عمل کیا، آپ کی میت کو اٹھایا، جنازے کو اٹھایا، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، لا کے روزہ رسول کے سامنے رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ یار غار آ گیا ہے۔ اب امام راضی کیا لکھتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جو راضی کی تفسیر ہے سب سے اعلیٰ تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے جب روزہ رسول کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ یار غار آ گیا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، دروازہ بھی کھلتا ہے، آواز بھی آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حیات نبی دہن جڑے منکر اور دسن روزے جو کون بولے آسی، حیات نبی دہن منکر اور دسن روزے جو کون بولے آسی، نالے اپنے یارے گار دلی کنے بوئے نو کھولے آسی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں تو زندہ ہے واللہ، مل کے پڑھیں تو زندہ ہے واللہ، اس کا مطلب ہے خدا کی قسم حضور آپ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صرف صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ کسی نے وہاں پہ کیل ٹھوکے، تو کوئی کیل ٹھوک رہا تھا، اس کی آواز پیدا ہوئی تو اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے جس کے کیل ٹھوکنے کی آواز آ رہی ہے، اس کو جا کے روکو، کیا اسے پتہ نہیں چلتا میرے آقا آرام کر رہے ہیں، میرے حضور سو رہے ہیں، اسے کہو کہ آواز بند کر کیل ٹھوکنے کی، کہیں میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو اگر قبر کے اندر زندہ نہ ہوتے تو پھر آواز کو رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پتہ چلا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جاتی تھی حضور کی بارگاہ میں ویسے چلی جاتی تھی، یعنی جو لباس پہنا ہوتا تو اسی طرح چلی جاتی تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ مزار بن گیا ساتھ، کیونکہ ابا جی تھے صدیق اکبر، تو پھر بھی ویسے چلی جاتی تھی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ساتھ بن گیا۔ اب چونکہ یہ غیر محرم تھے، رشتہ دار نہیں تھے، تو اب جب جاتی تھی روزہ رسول کے اندر حاضری دینے کے لیے تو اب پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو اگر زندہ نہیں ہے تو پھر پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا صرف ہمارے حضور نہیں زندہ، صدیق اور عمر بھی قبر کے اندر زندہ ہے۔ حضور ہی صرف زندہ نہیں، حضور کے صحابہ بھی اپنے روزے کے اندر زندہ ہے۔ اب تابعی کا عقیدہ سنیں، صحابہ کے بعد آتا ہے تابعین کا دور، حضرت سعید بن مسیب۔ بس ختم کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو، بڑے مختصر انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے پتہ چلے کہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں، کہ ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب، یزید کا دور تھا، یزید نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا، معاذ اللہ اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے داخل کر دیے، وہاں پہ 3 دن تک نہ اذانیں ہوئی نہ نمازیں ہوئی، اس کے فوجی بوٹوں سمیت اندر داخل ہو گئے، گھوڑے وہاں پہ پیشاب اور لید کرتے رہے، مسجد نبوی کی عزت کو پامال کیا گیا۔ ایک تابعی تھے وہ چھپ چھپا کے مسجد نبوی کے اندر پڑ گئے، تو جب وہ اندر داخل ہوئے سعید بن مسیب، وہ فرماتے ہیں میرے پیچھے یزیدی فوجی لگ گیا، تو وہ مجھ پہ حملہ کرنے لگا، تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کوئی پاگل لگتا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب فرمانے لگے میں زمین پہ لیٹ گیا تھا اور یوں لوٹ پوٹ ہونے لگا، پاگلوں والا انداز میں نے اپنا لیا تاکہ یہ سمجھے کوئی دیوانہ ہے یا کوئی جھلا ہے۔ تو واقعی یہی ہوا، سپہ سالار نے کہا اس کو نہ مارو، چھوڑ دو، یہ کوئی پاگل لگتا ہے، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں خدا کی قسم میں 3 دن تک روزہ رسول کے ساتھ چمٹا رہا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ تو پھر کیوں نہ کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم میں، تیری چشم عالم میں چھپ جانے والا۔
تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے روزہ انور سے 3 دن تک اذان کی آواز بھی سنتے رہے اور جماعت کی آواز بھی سنتے رہے۔ مولانا ذکریہ فضائل حج صفحہ نمبر 171۔ مولانا ذکریہ یہ بھتیجے ہیں مولانا الیاس صاحب، جو جماعت اسلامی جو ہے یہ جہاں پہ رائے ونڈ کے اندر اجتماع ہوتا ہے، اس جماعت کے بانی ہیں مولانا الیاس صاحب۔ ان کے سگے بھتیجے ہیں مولانا ذکریہ صاحب۔ یہ فضائل حج کتاب کے صفحہ نمبر 171 پہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ 557 ہجری کی بات ہے۔ یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 557 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک شہزادہ ایک روزہ رسول پہ حاضر ہوا جس کا نام تھا سید کبیر الرفاعی رحمت اللہ علیہ۔ کتنے بڑے بزرگ تھے، اب اندازہ کریں۔ 557 ہجری کے اندر جب یہ روزہ رسول پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ نانا جان، آگے میری روح حاضر ہوتی تھی، آگے میں سلام بھیجتا تھا، روح آتی تھی، یا رسول اللہ اب آج میں خود حاضر ہوا ہوں، آپ کا ہاتھ مبارک چومنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ باہر نکالیں۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ انور سے ہاتھ باہر آ چکا تھا۔ مولانا ذکریہ دیوبندی لکھتا ہے کہ ہاتھ باہر آ گیا۔ مولانا سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما۔ تو جب ہاتھ چوما تو کیا یہ اکیلا تھا روزے رسول پہ؟ یہ وہ مولانا ذکریہ کہتے ہیں نہیں، وہاں پہ 90,000 بندہ تھا جس نے یہ منظر دیکھا، اور ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو 90,000 بندہ تھا۔ مولانا ذکریہ رحمت اللہ لکھتے ہیں وہ سنی جن کو ہم اپنا 11 والا پیر کہتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں روزے رسول کے سامنے حاضر تھے۔ بس آخری بات اور سنیں، مولانا حسین احمد مدنی دیوبندی یہ فرماتے ہیں ہم مدینہ شریف کے اندر حاضری دینے کے لیے گئے، وہاں پہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صبح ہم نے ناشتہ کیا، دہی منگوائی، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہہ دیا یار دہی بڑی کھٹی ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مجھے زیارت ہو گئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو فرمانے لگے او حسین احمد، یہ تیرے ساتھ جو بندے آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے مدینے کی دہی کھٹی ہے، اگر دہی مدینے کی کھٹی ہے تو اس کو کہا پھر میرے مدینے سے نکل جا۔ تو اب یہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں تو ہمارا ایک بابا ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمیں بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کچھ نہیں پتا۔ تو ہمارے آقا کی زندگی جو ہے وہ حیات والی زندگی ہے، حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا پتا ہے، کوئی مدینے کی دہی کو کھٹا کہے تو حضور کہتے ہیں اسے کہ یہاں سے نکل جا، میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، حضور کو تو یہاں تک بھی پتا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا زندہ ہے، تو یہ اس عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جن کا نبی مر جاتا ہے تو پھر وہ قومیں نہیں بچتی۔ تو آج یہ قوم زندہ ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، گھی کہاں چلا گیا، پٹرول کہاں چلا گیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ قوم نبی کی محبت میں اتنا پیسہ لٹا رہی ہے، اتنا پیسہ حضور کی محبت میں جشن پہ خرچ کر رہی ہے۔ تو یہ صرف نبی کا ہی صدقہ ہے، اگر نبی زندہ نہ ہوتا تو پھر یہ قوم یہ نہ کرتی۔ تو یہ نبی زندہ ہے تو نبی کا صدقہ ہے، تو یہ قوم پھر بھی بچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، جو صحابہ والا عقیدہ ہے، قرآن نے جو ہمیں عقیدہ دیا اسی کو اپنانے کی، اسی پہ قائم رہنے کی، اسی پہ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام کے لیے تمام